لیسن نمبر 24 اور آیت نمبر 169 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جا رہا ہے. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آیت نمبر 169 اور 70 کا ترجمہ پڑھا ہے. تو ان آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ تو پیچھے جو کہ ہم نے پڑھا کہ جنگ احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سے ان کی اصلاح فرمائی اور ان کی تعلیم اور تربیت ہوئی. ان کا ایمان جن کا کمزور تھا ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے نصیحتیں فرمائی گئی. جن لوگوں کے دلوں میں منافقت تھی ان کی عادات اور ان کی خصلات اور ان کے نشانیاں ظاہر ہو گئی کہ کون منافق تھے. تو یہ سب کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو بڑے پیار سے تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے جو لوگ شہید ہو گئے تم ان کا غم نہ کرو. جنگ احد کے تبصرے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح مومنوں سے خطاب کیا ہے تو اتنا دل نرم ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈانٹ آئی اور پھر تھوڑا سا سمجھایا گیا، پھر تھوڑی سی تھپکی دی گئی، تھوڑا سا خوشخبری دی گئی، تھوڑا سا پیار جتایا گیا. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز میں مسلمانوں کی اصلاح فرمائی اور اب مزید ان کو اس غم پر ان سے غم کرنے کے لیے ان سے منع فرما رہے ہیں کہ تم غمگین مت ہو، تمہارے جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو تم مردہ مت سمجھو، وہ تو اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں. تو ان آیت کو اس روشنی میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ولا اور نہ، تحسبن ہرگز نہ، یہاں تاکید ہے، تم ہرگز نہ سمجھنا، ہرگز نہ یہ خیال کرنا، الذین جو لوگ قتلوا جو مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن کہ وہ مردہ ہیں، بس اب وہ چلے گئے دنیا سے، وہ مر گئے. تم اداس مت ہو جاؤ یہ سوچ کر کہ وہ ان کی زندگی ختم ہو گئی، زندگی کی ساری چیزوں کو، نعمتوں کو، اپنے فیملیز کو، سب کو چھوڑ کر وہ چلے گئے دنیا سے. اس طرح سے سوچ کر انسان کو بڑا غم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ شہداء میں جوان بھی تھے، بڑی عمر کے بھی تھے، تو انسان سوچتا ہے کہ ابھی انہوں نے زندگی میں کوئی خوشیاں بھی نہیں دیکھی تھی، زندگی میں ان کے کتنی انسان کے ارمان بھی ہوتے ہیں، امنگیں بھی ہوتی ہیں، انسان کی امیدیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے. ہم اس طرح سوچتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم دکھ مت کرو، بلکہ کیوں دکھ نہ کرو، بلکہ احیاء وہ تو زندہ ہے، عند ربہم اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہے، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ زندگی انسان کے خاتمہ نہیں ہے، جب انسان کی موت آتی ہے تو وہ اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، یہ بس ایک دروازہ ہے، موت ایک دروازہ ہے جس سے انسان اس دنیا کی زندگی سے اگلی دنیا میں قدم رکھتا ہے.
اور یہ ہر انسان کو کرنا ہے، اور اس کے بعد ہماری ابدی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے اللہ کے مرضی کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب سے راضی ہو، تو پھر ایک انسان اس طرح زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کے لیے انشاءاللہ آخر میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، مگر آخرت میں کوئی آزمائشیں پھر نہیں ہوگی، پھر انسان کے لیے صرف نعمتوں کا سلسلہ چلے گا۔ تو اس آیت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، میں آپ کو احادیث پڑھ کے سناتی ہوں۔ اور چونکہ اس آیت کے بارے میں بہت ہی عجیب بات یہ کہ بہت سارے صحابہ نے اس سے روایت بیان فرمائی ہے، تو میں انشاءاللہ ایک ایک صحابی کے نام سے آپ کو بتاتی ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہ صحیح مسلم میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے حضرت عبداللہ یعنی کہ جنہوں نے یہ حدیث روایت کی راویوں نے، انہوں نے کہا ہم نے عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کی تفسیر پوچھی، یہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ بل احیاہم، کہ تم ان کو مردہ مت سمجھو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو رزق مل رہا ہے۔ تو صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ان کے شاگردوں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا ان شہداء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا۔ گویا صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض آیات کی تفسیر خود پوچھتے تھے، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی اس کی تفسیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں، اور جنت سے جہاں چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی قندیلوں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرش جو ہے وہ عرش کے فوراً نیچے جو ہے وہ جنت کا ہائیسٹ درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ جنت کے کئی درجات ہیں، مگر جو سب سے ہائیسٹ درجہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے۔ تو ان عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی قندیلوں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہیں۔ تب ان کا پروردگار ان کی طرف دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ تو یہ عرض کرتی ہیں کہ ہم اور کیا چاہیں کہ ہم جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اللہ تعالیٰ یہ 3 بار فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ دوبارہ یہی سوال فرمائیں گے اور 3 بار اسی طرح پوچھیں گے کہ تم کچھ چاہتے ہو؟ تو پھر جب وہ دیکھیں گے کہ جب تک نہ کوئی سوال نہ کریں گا، یعنی کہ پھر وہ دیکھیں گے کہ جب تک یہ کوئی سوال نہ کریں انہیں چھوڑا نہیں جا رہا، یعنی اب جو ان روحوں کو اندازہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب چاہتے ہیں ہمارا، تو پھر یہ عرض کریں گے یا رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ تیرے راستے میں ہم ایک بار پھر شہید ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی ضرورت و حاجت باقی نہیں رہی تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ، یعنی کہ اس وقت جب ان کو لگا کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم کو جواب دینا ہی دینا ہے، تب ان کی بس یہ انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی سبحان اللہ کہ ہم دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شہداء کتنے خوش ہوں گے کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ ہمیں اگر 10 بار بار بھی زندگی ملے اور بار بار بھی ہم اللہ ہی کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیں۔ تو اس حدیث کے دوسری جو روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اور حضرت ابو سعید خدری نے، 2 اور صحابیوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو حضرت امام حنبل، امام احمد کی کتاب جو ہے اس میں حضرت انس کی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
شہید کے سوا اور کوئی ایسا نہیں جو فوت ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے بہتری اور بھلائی ہو، پھر بھی وہ دنیا میں لوٹنا پسند کرے گا. مطلب یہ ایک بولنے کا انداز ہے کہ شہداء کو اتنی نعمتیں ملی ہوں گی، لیکن وہ ان نعمتوں کے باوجود جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تو وہ کہیں گے ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے تاکہ ہم دوبارہ شہید ہوں. تو لیکن شہید کو دنیا میں دوبارہ واپس جانا ضرور پسند ہوگا شہادت کی فضیلت کی وجہ سے، کہ وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ ایک بار پھر دنیا میں جائے اور دوبارہ شہید ہو جائے. تو یہ روایت جو ہے وہ یہ امام مسلم کی ہے، یہ روایت بھی، اور یہ حضرت انس اور ابو سعید خدری نے روایت کی ہے. یعنی کہ انہوں نے ایک دوسرے انداز میں اس کو روایت کیا ہے کہ شہید کو جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا وہ بے شمار نعمتیں ہوں گی، اور وہ ان کو قیامت تک انتظار نہیں کرنا ہوگا. وہ جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کی روحوں کو یعنی کہ سبز پرندوں کے قالب میں ڈال کے ان کو جنت سے وہ نعمتیں ملتی رہیں گی. اللہ کے عرش کے نیچے قندیل میں ہوں گے یہ. لیکن پھر بھی جب ان سے پوچھا جائے گا تو یہ چونکہ شہادت کی فضیلت کا ان کو پورا اندازہ ہو گیا ہوگا، تو وہ یہ خواہش رکھیں گے کہ ہم دوبارہ جائیں اور ہم دوبارہ اللہ کی راہ میں زندگی دیں. پھر حضرت ابن عباس کی روایت ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ کئی صحابہ نے اس حدیث اس کے بارے میں اس آیت کے بارے میں روایت کیا، اس لیے میں آپ کو سب کی پڑھ کے بتا رہی ہوں. انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کہیں فرق ہے، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ایکسپلینیشن دیا ہو، کیونکہ ہر وقت سارے صحابہ تو نہیں موجود ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات پہ صحابہ کرام سوالات بھی کرتے تھے. تو اب یہاں پر یہ جو حدیث ہے، حدیث نمبر 3 حضرت ابن عباس کی ہے. اس میں ہے کہ یہ جو آیت ہے، آیت 169 جو ہم نے پڑھی، اس کے بارے میں جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پر آتی، جنت کے پھلوں کو کھاتی اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں کے پاس ٹھہر جاتی تھی. جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھا اور اپنے حسن انجام کو ملاحظہ کیا تو کہنے لگے کہ اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک فرمایا ہے، تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یعنی یہی آیت جو ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ مردہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں رزق زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے. سبحان اللہ. اس آیت سے ہمیں اس حدیث سے ہمیں یہ شان نزول بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، مومنوں کو تسلی دی جس کے ذریعے، تو وہ شہداء کی اپنی خواہش بھی تھی کہ ہمارے بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنی اچھی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہمیں کتنے خوش ہیں ہم، تاکہ وہ لوگ بھی جنگ کے لیے وہ بھی غفلت نہ کرے اور ان کو بھی جیسے جذبہ شہادت ان کے اندر بھی جاگ جائے. تو یہ جب اس طرح سے حوالے سے بتایا، اس کا مطلب یہ شان نزول بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، یا جابر کیا بات ہے، تم کچھ افسردہ نظر آتے ہو. اب جابر بن عبداللہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون تھے. جابر بن عبداللہ جو تھے وہ جیسے کہ نام سے پتہ چلتا ہے عبداللہ ان کے والد کا نام تھا. تو ہوا یہ تھا کہ احد کی جب جنگ میں بہت افراتفری مچ گئی اور ہر طرف سے مسلمان گر گئے دشمنوں میں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ جنگی لباس پہنے ہوئے تھے لوگوں نے، تو ان کے والد کو مسلمانوں نے ہی غلطی سے شہید کر دیا. یعنی کہ مسلمان اس کو سمجھے کہ وہ مخالف فوج سے ہیں
اور ان پر حملہ کر دیا اور ان کو شہید کر دیا. اور حضرت جابر جو تھے وہ کہتے رہ گئے کہ لوگوں یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں. تو یہ پریشان بھی تھے بعد میں کہ اب میرے والد تو باقاعدہ ان کو دشمنوں کے ہاتھ سے تو شہید نہیں ہوئے، تو اب ان کی موت کا کیا ہوگا، ان کی جان تو چلی گئی، کیا ان کو شہادت کا رتبہ ملے گا یا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی تھی. تو یہاں پر اس سے یہ حدیث اب میں پڑھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اداس ہیں بہت جابر، اور سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے بہت واقفیت رکھتے تھے، ہر ایک کے حالات کا ان کو نظر رکھتے تھے کہ کوئی اگر معمول سے اپنا ہٹا ہوا ہے تو اس کی خیریت پوچھتے تھے، اس کے بارے میں فکر کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو کہ کیا بات ہے، تم کچھ افسردہ نظر آتے ہو. تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے پیچھے قرض اور کثیر بچے چھوڑے ہیں. یعنی ابھی ان کے بچے چھوٹے تھے اور وہ قرض بھی ان پر بہت تھا، تو اس حالت میں وہ شہید ہو گئے. تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کبھی کسی سے کلام فرمایا تو پس پردہ ہی فرمایا ہے، مگر تمہارے باپ سے اللہ تعالیٰ نے روبرو کلام کیا اور فرمایا اے میرے بندے تم جو چاہو مانگو میں تمہیں دوں گا. تو تمہارے باپ نے کہا اے اللہ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک بار پھر مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہو جاؤں. تو اللہ عز و جل نے فرمایا میں پہلے سے یہ بات فرما چکا ہوں کہ یہاں آنے والوں کو دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا. تو عبداللہ نے عرض کی اللہ میرے پیچھے رہ جانے والوں کو میرا پیغام پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ آیت نازل فرمائی. سبحان اللہ، کہ حضرت جابر بن عبداللہ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ ان کے والد کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کے والد کا پیغام بھیجا کہ میں خوش ہوں. کین یو امیجن کتنی ماشاءاللہ کیا سعادت ہے اور کیا فضیلت ہے صحابہ کرام کی. تو یہ جو تھے جابر بن عبداللہ، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ ان کے بہنیں تھیں، 7 بہنیں تھیں، چھوٹی تھی کافی ان سے عمر میں. تو والد نے ان کو نصیحت کی ہوئی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو تو تم اپنی بہنوں کا بہت خیال رکھنا، اور تم اکیلے ہو مرد تو تم ان کو اکیلا مت چھوڑ دینا، یعنی کہ لڑکیوں کو بالکل اکیلا چھوڑ کے تم اپنی دنیا میں اپنی مصروفیات میں نہ پڑ جانا. اور ان کے اوپر قرض بھی تھا، جب ان کے والد کی شہادت ہوئی تو ان کے اوپر قرض بھی تھا کافی. تو قرض کا لین دین تو تھا اس زمانے میں بھی کافی تھا، مگر سود حرام ہو چکا تھا، سود نہیں تھا. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ قرض ایسی چیز ہے کہ اگر قرض ہو انسان کے اوپر اور وہ مر جاتا ہے تو آخرت میں بھی اس کا بوجھ اس کے سر پہ رہتا ہے. اسی لیے جو وارثین ہوتے ہیں ان پر تاکید ہے کہ پہلی بات یہ کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے. لیکن اگر مرنے والے نے کچھ ورثہ چھوڑا ہی نہیں ہے تو پھر وارثوں پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کی جو قرضہ ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ قرضے کا معاملہ ایسا ہے کہ چونکہ یہ بندوں کا حق ہے، کسی بندے سے آپ نے ادھار لیا ہے، اور اب اللہ کے حقوق کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن قرض چونکہ 2 بندوں کے درمیان ہوتا ہے تو قرض کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ مست ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. یہ نہیں کہ اب وہ مر گیا تو ہم کیا کریں، اب اس کا قرض تھا، ایسے کر کے اگر وارث جواب دے دیں گے تو یہ غلط بات ہوگی، کیونکہ اس کا بوجھ بہرحال ان کے اپنے، اگر ظاہر انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اگر باپ کا قرضہ ہے اور بیٹے کہہ دیں کہ ہم کیا کریں، جاؤ ان سے، اب وہ چلے گئے دنیا سے تو جاؤ ان سے جا کے وصول کر لو، تو یہ تو واقعی میں اس کو پھر قیامت کے دن اس کے اوپر بوجھ ہوگا اس قرضے کا. تو حضرت جابر بن عبداللہ بہت پریشان تھے کہ اب میں قرضے کا کیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی پیاری حدیث ہے، لمبی سی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کے
ان کی مدد کی، ان کے جو کھجور پہلے کوشش کی کہ جن لوگوں پر سے قرضہ لیا ہے ان کو سمجھانے کی، وہ یہودیوں سے قرضہ لیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو اپنا قرضہ واپس چاہیے، انہوں نے جیسے معاف کروانے کی کوشش کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے دیکھا کہ جنہوں نے قرض دیا ہے وہ معاف نہیں کر رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جابر بن عبداللہ کے باغ میں کھجور کے چھوٹے چھوٹے سے پودے اگائے، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے، تاکہ برکت کے لیے، کہ وہ کیونکہ کھجور کو جب اگایا جاتا ہے تو وہ چھوٹے سے پودے کو پہلے کہیں اور بیج سے ڈال کے پھر زمین میں اس پودے کو بھی ڈالا جاتا ہے، تو بعض اوقات وہ پودا مر جاتا ہے، سروائیو نہیں کرتا، اور بعض اوقات وہ درخت بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھ سے سارے لگائے تو برکت اللہ نے دی اور سارے کھجوروں میں پھل آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجور کا پھل آیا تو اس پر بھی، اس کی تقسیم کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے اپنے ہاتھ سے اس کو کیا تاکہ ان کا قرض پورا ہو جائے، اور قرض پورا کرنے کے بعد بھی حضرت جابر کے پاس بچ گئی تھی کھجوریں، کیونکہ ماشاءاللہ بڑی فیملی تھی، 7 بہنوں کو ان کو پالنا تھا۔ تو یہ اس سے کافی سبق ہیں ان کی حدیث میں۔ اور پھر حضرت جابر نے جب شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم جوان آدمی ہو، تم نے کس سے شادی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یعنی پوچھا کہ کوئی پہلے سے جو شادی شدہ کی طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کی یا کنواری سے شادی کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے کی شادی شدہ تھی اس سے شادی کی ہے، یعنی شاید ڈیورس ہو گئی ہوگی یا بیوہ ہو گئی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا لو تم جوان آدمی ہو، تم کسی کنواری سے شادی کرتے تو تم اس کے ساتھ زیادہ انجوائے کر سکتے، کل ینگ نیا کپل ہے، زندگی میں خوش ہیں، اور کل نئے کپل کی جو بات ہوتی ہے دونوں کی فرسٹ ٹائم ملتے ہیں تو وہ جو ایک ایکسائٹمنٹ اور مزہ اور کھیل کود اور جو ہوتا ہے ینگ لوگوں میں، وہ پھر بڑے عمر میں اتنا نہیں رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ینگ سے کیوں شادی نہیں کی، یعنی کنواری سے کیوں شادی نہیں کی، تو تم زیادہ تمہاری لائف اچھی ہوتی، خوش ہوتے تم۔ تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو میری بہنوں کو بھی پالے، کیونکہ میری بہنیں ابھی بہت چھوٹی ہیں، اور میں چاہ رہا تھا ان کی تربیت کے لیے کوئی تجربہ کار عورت ہو، تو میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی۔ تو یہ ساری باتیں سبحان اللہ ہمارے لیے بہت اس میں سبق ہے کہ سبحان اللہ حضرت جابر بن عبداللہ نے ایک عورت سے شادی کی اور انہوں نے ان کو مدد کی ان کی بہنوں کو پالنے میں، تو یہ کتنی اچھی بات لگتی ہے نا، کہ انسان کو، یعنی کہ مسلمان کا تو یہی شیوا ہے کہ اپنے دل میں دوسرے مسلمانوں کی محبت اور پیار ہو۔ اس کے بارے میں مزید حدیث نمبر 5 جو ہے یہ بھی اسی آیت کے بارے میں، لیکن اس میں جو شہداء ہیں وہ شہداء کے بارے میں نہیں ہے جو کہ جنگ میں لڑتے ہوئے، اللہ کی خاطر جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، بلکہ شہداء کی آپ کو پتہ ہے اور قسمیں بھی ہیں۔ تو یہ امام حنبل نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء جنت کے دروازے پر نہر کے کنارے سبز رنگ کے قبے میں ہوں گے، اور انہیں صبح شام جنت سے رزق ملے گا۔ امام احمد نے ہی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں ذرا ڈیفرنٹ بات ہے، دیکھیں کیا ڈیفرنٹ ہے اس میں۔ پہلی بات کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جنت کے اندر شہداء کی روحیں ہوں گی، بلکہ جنت کے دروازے پر کہا، اور نہر ہوگی وہاں پر، اس نہر کے کنارے سبز رنگ کے کوئی قبا میں ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ وہ شہداء نہیں ہے جو کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ علماء نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ جو روحیں ہیں وہ جنت کے دروازے کے قریب ہوں گی، اور وہ جنت کے وہاں پر نہر پر ہوں گی، یعنی کہ جنت کے اندر جانے کی ان کی سیر نہیں ہوگی، جنت کے اندر کی سیر نہیں کر رہی ہوں گی، تو اور ان کو صبح شام وہیں پہ رزق دیا جائے گا۔ تو اس بات سے علماء نے یہ اندازہ لگایا کہ
شہداء کی چونکہ دوسری اقسام بھی ہیں. کسی مسلمان کو ناحق کوئی مار دیتا ہے، کوئی بھی مشرک کافر یا کوئی اور مار دیتا ہے، کسی مسلمان کو ناحق موت مار دیتا ہے تو وہ بھی شہادت کی موت ہوتی ہے. کوئی مسلمان اپنے مال اور جان بچانے کے لیے لڑتا ہے، یعنی اچانک سے کوئی سپوز کوئی ڈاکو آ گیا یا کوئی چور آ گیا اور وہ اپنی جان مال بچانے کے لیے اس سے لڑتا ہے اور مر جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے. اس طرح سے شہادت کی اقسام ہیں. علماء نے کہا کہ یہ وہ شہید ہیں جو کہ جنت کے اندر جو تھے وہ کون سے شہید تھے؟ جو سبز رنگ کی پرندوں میں ان کی روحیں تھی، وہ شہید تھے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ شہید ہیں جو دوسری اقسام کے شہداء ہیں. ایک حدیث ہے جو تمام مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. تو یہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے جس پر ہر مومن کے لیے بشارت ہے کہ اس کی روح جنت میں آئے جائے گی. ٹھیک ہے، یہ حدیث جنت کے پھلوں کو کھائے گی اور جنت میں آئے گی جائے گی، جنت کے جلووں کو نظارہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عزت اور کرامت کا جو سامان تیار کر رکھا ہے اس کو مشاہدہ کرے گی. تفسیر جو ابن کثیر میں امام احمد بن حنبل نے یہ اپنا قول ظاہر کیا ہے کہ تمام مومنوں کے لیے بشارت ہے کہ مومنوں کی روحیں بھی جنت میں نظارہ دیکھیں گی، اپنے جو نعمتیں ان کو ملنے والی ہیں آئندہ جب قیامت کے بعد جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو اس سے پہلے روحیں جو ہے وہ اس کا نظارہ کریں گی. مومنوں کی روحیں. انسان دنیا میں اللہ کے پسند کے کام میں نہ گھبرائے کہ یہ مشکل ہوگا، یہ میرے لیے ٹف ہوگا. جو بھی حکم اللہ کا پتہ چل جائے سمعنا و اطعنا کر لے، کیونکہ اللہ ہی کے پاس ہمیں جانا ہے اور ہم نے دنیا میں جتنی کوشش کی ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم مرتے وقت اتنا ہی خوش ہوں گے کہ ہمیں فرشتے خوشخبری دیں گے، ہماری روحوں کو جنت کی سیر کرائی جائے گی. تو یہ جو ہے چونکہ ہم قرآن کی ہر بات کو ایمان لاتے ہیں تو سبحان اللہ ہمیں جو ہے یہ باتوں سے ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کتنے احکامات اللہ کے پتہ ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہے مگر ہم نہیں کر پاتے. ہمیں مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جہاں اس کو اللہ کی بات پتہ چلی اور فوراً سے اس کو قبول کر لے اور ہمیشہ آخرت کی بھلائی کا سوچے، کیونکہ آخرت آنے والی ہے، چاہے ہم اس کو یاد رکھیں چاہے نہ یاد رکھیں، ہماری موت آنے والی ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اس موت کے لیے اچھی تیاری کریں. دنیا میں ہمیں سفر پر جانا ہوتا ہے تو ہم بہت تیاری کرتے ہیں مگر آخرت کے لیے ہم بہت کمزوری کرتے ہیں اس معاملے میں. بہرحال اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یستبشرون، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، بنعمت، نعمت پر، من اللہ کی طرف سے، وفضل، اور اللہ کے فضل پر، ان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر مومنین، المومنین کا. مومن جو دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، بے شک اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. دنیا میں تھوڑی سے وقت کی زندگی ہے اور اس میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کب جانا ہے، دنیا سے کب رخصت ہونا ہے. تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس ہماری ہر اسٹرگل، ہر کوشش جو ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے، اس کا اجر ہمیں دیں گے. اور یہاں پر نعمت اور فضل دو چیزوں کا ذکر ہے. تو اللہ کی نعمت تو یہاں پر یہ ہے کہ نعمت اور فضل اللہ کی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو باتیں ہمیں پتہ چلی کہ وہ ان کو دنیا کا کوئی خوف نہیں رہا ہوگا کہ جو ہم نے کیا چھوڑ کر آئے ہیں، اور ان کو جنت کی نعمتیں ان کو مل رہی ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت مل رہی ہوگی، تو یہ خوش ہو رہے ہیں. تو ان کو ڈبل خوشی ہے. دیکھیں پہلی خوشی تھی کہ ان کو بتایا گیا کہ تمہارے جو اور لوگ بھی، تمہارے دوست احباب جو ہیں جو شہید ہو کر تم سے عنقریب ملنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری جو ان کو جو خوشی اور نعمت فضل ہے تو وہ یہ ہے کہ
اللہ نے جو ان کو انعام و کرام خود ان کو دیے اس کی خوشی ہے. ایک خوشی جو تھی جو ان کو ملی وہ یہ خوشخبری جب ان کو دی گئی کہ تمہارے بھائی بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں اور ان کو دنیا کا کوئی خوف اور غم نہیں رہے گا آئیں گے تو یہ پہلی خوشخبری تھی. دوسری خوشخبری یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کو مل رہی ہے، جو انعام اور کرام ان کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے الذین، وہ لوگ، استجابو، جنہوں نے لبیک کہا، للہ، اللہ کے لیے، ورسولی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، من بعدی، اس کے بعد میں، جو اصابہم، جو پہنچی ان کو، القرح، زخم، للذین، وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے احسان کیا، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر ہے، عظیم، بہت بڑا. اب اس آیت میں کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا بیک گراؤنڈ، کہ جب جنگ احد میں دشمن چلے گئے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمان شہید ہو گئے بہت سے، اور پہاڑ پر جنگ احد پر کچھ چڑھ گئے، کچھ مدینہ واپس چلے گئے، تو دشمن جو تھا وہ بھی میدان سے چلا گیا. ٹھیک ہے. اب چلے جانے کے بعد جو ابو سفیان تھا اس کو بعد میں یہ احساس ہوا کہ ہم لوگ کیوں واپس چلے آئے، ہم تو جیت رہے تھے ان مسلمانوں کے، ہم مدینہ کے بالکل کنارے پر تھے، مدینہ ہم سے صرف تھوڑے سے فاصلے پر تھا، کیونکہ جو جنگ کہاں ہوئی تھی، احد کے پہاڑ کے دامن میں ہوئی تھی نا، تو احد کا پہاڑ تو باؤنڈری ہے مدینے کی. تو انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ کیوں چلے آئے، ہم تو جیت رہے تھے اور مسلمان بری حالت میں تھے، ہم کو مدینہ میں گھس جانا چاہیے تھا اور ہمیں مسلمانوں کا کام تمام کر دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ کو حدیث سے ڈائریکٹ پڑھ کے سناتی ہوں. جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے تو ان کو ندامت اور افسوس ہوا کہ ہم مدینہ میں چلے جاتے اور جنگ کو فیصلہ کن کرتے، کیونکہ جو جنگ احد تھی وہ فیصلہ کن نہیں تھی. حالانکہ بظاہر تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا، لیکن کون ہارا کون جیتا اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. کہ اگر ظاہری بات ہے کہ جنگ میں جو جیت جاتا ہے اس کو بہت سا مال غنیمت ملتا ہے، اس کو بہت سے جنگی قیدی ملتے ہیں، ایسا کچھ فائدہ ان کو نہیں ہوا تھا مشرکین کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کا علم ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ ابو سفیان جو ہے وہ اب باتیں کر رہا ہے اس کے بارے میں. اور بات کیا تھی کہ امام ابن ابو حاتم نے اکرامہ سے روایت کیا ہے کہ جب مشرک حج سے واپس جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ تم نے نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اور نہ مسلمانوں کی دوشیزگان کو اپنے پیچھے سواریوں پر بٹھا کر لائے. مطلب ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم کیا کر کے آ گئے، نہ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا نعوذ باللہ، اور نہ ہی ہم نے مسلمان کی عورتوں کو جا کے مدینہ میں جا کے مسلمانوں کی عورتوں کو اٹھا لاتے ہم کم از کم، تو ہم نے تو بہت برا کیا، تو لہٰذا تم لوٹ جاؤ. یعنی اب یہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم لوٹ چلتے ہیں دوبارہ اور مدینہ پر حملہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو سنا تو آپ نے مسلمانوں کو بلایا تو انہوں نے آپ کے حکم پر لبیک کہا، حتیٰ کہ ہمراء الاسدیہ بیر عنبہ تک کفار و مشرکین کے تعاقب میں گئے. یہ دیکھ کر مشرک کہنے لگے کہ اب تو پلٹ چلو، آئندہ سال دوبارہ آئیں گے. تو یہ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس مدینہ آ گئے. تو معاملہ کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دشمن، کیونکہ جنگ کے لیے دونوں طرف سے اسپائز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، دونوں کی طرف سے لوگ خبر بھی لاتے تھے چھپ کر. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ابو سفیان دوبارہ آنے کا پلاننگ کر رہا ہے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، 15 شوال کو ہفتے کے دن جنگ احد ہوئی تھی. پھر رات تک یہ معاملہ ہوا اور رات کو دشمن واپس لوٹ گئے اور مسلمان مدینہ میں آ گئے. اگلے دن صبح کا یہ واقعہ ہے، 16 شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے دشمن کا تعاقب کرنے کی صدا بلند کی
اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اس تعاقب میں ہمارے ساتھ صرف وہی شامل ہوگا جو کل غزوہ احد میں ہمارے ساتھ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کروا دیا اگلے دن صبح میں کہ دشمن دوبارہ آ رہا ہے ہم پر حملہ کرنے کے لیے، اور وہی لوگ دوبارہ حاضر ہوں جو کل جنگ میں موجود تھے، یعنی ایکسٹرا لوگوں کو نہیں بلایا، ٹھیک ہے، صرف انہی کو بلایا جو کہ جنگ میں موجود تھے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ یہ سن کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے والد جو کل احد میں شہید ہو گئے ہیں تو مجھے 7 بہنوں پر کفیل چھوڑا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اے لخت جگر، ہمیں ان خواتین کو بغیر مرد کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ویسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا ہوں، یعنی کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں، مگر آپ میں بتائیں کہ میں کیا کروں، جبکہ میرے والد نے مجھے یہ نصیحت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ مت جاؤ۔ تو باقی جو سارے لوگ تھے جو صرف جنگ احد میں پہلے دن موجود تھے وہ سارے لوگ آئے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بڑے سخت زخمی تھے، تھکے ہوئے تھے، بہت زیادہ ان کو دکھ پہنچا تھا، اپنے اتنے لوگ شہید ہو گئے تھے، لیکن سارے لوگ دوسرے دن جمع ہو گئے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام جو تھے وہ ان کا ایمان، اسی لیے تو وہ ایمان ان کا بلند ترین ایمان تھا کہ ابھی تو تھکاوٹ دور نہیں ہوئی ہے، ابھی صدمہ دور نہیں ہوا، لیکن سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ اور اس بارے میں حضرت عائشہ کی بھی روایت ہے کہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت جبیر بھی موجود تھے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی، جن لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم چلو ہم تیار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ ان کے لیے بڑا اجر عظیم ہے۔ پھر الذین، وہ لوگ، قال، کہا گیا ان سے، لہم، ان سے، الناس، لوگوں نے، ان الناس، بے شک لوگ، قد جمعوا، تحقیق جمع ہو گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فاخشوہم، پس ڈرو ان سے، فزادہم، تو زیادہ ہو گیا، ایماناً، ان کا ایمان، وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے۔ جب یہ لوگ جمع ہونے لگے دوبارہ تو منافقین آپ کو پتہ ہے کہ تھے مدینہ میں، تو انہوں نے ان کو کہنا شروع کیا کہ اتنی بڑی فوج دوبارہ آ رہی ہے تم سے لڑنے کے لیے، تو تم ڈرو، یعنی تم اب کیوں جا رہے ہو، کل تو تم اتنا نقصان اٹھا کے آئے ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، جب ان کو ڈرایا گیا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، سبحان اللہ۔ ایک دن میں کیا فرق آ گیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ان لوگوں نے آیتیں سنی اور ان کے دل مضبوط ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ سبحان اللہ، قرآن میں ایسی چیز ہے کہ مومنوں کے دل کو رات سے دن میں بدل جائے، رات اگر غم چھایا ہوا ہے تو اس کو ہٹا کے اس کو دن کی طرح روشن کر دیتے ہیں، اس کے غم دور کر دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی اگر پورے ایمان سے پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی قرآن کافی ہے۔ تو جب ان کو ڈرایا گیا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور کتنا اچھا کارساز ہے۔ اور یہ جو دعا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بہت اچھی دعا ہے۔ جب ہم بھی کوئی کام میں پریشان ہو اور ہمیں ڈر ہو کہ یہ بہت مشکل کام ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے یہی کلمات کہے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اس کو اگر یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیں، چھوٹی سی دعا ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ اتنا اچھا کارساز ہے، کیونکہ کارساز جو وہ ہوتا ہے جو تمام معاملات میں ہمارے مدد کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ان کا ایک دن میں کتنا ایمان ایک طرف سے دوسری طرف ہو گیا، کہاں تو وہ ڈرے گھبرائے اور موت کے ڈر سے بھاگے تھے، اور کہاں یہ زخمی حالت میں ہے پھر بھی جنگ کے لیے تیار ہیں، اور لشکر پتہ ہے بڑا ہے، اور لشکر اب آنے والا ہے، ہم کو مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے، تو پھر بھی تیار ہو گئے۔ تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس فوج کو لے کر گئے تھے، ایک مقام ہے حمراء الاسد،
ہمراہ الاسد تک گئے تھے، ٹھیک ہے، اس لشکر کے ساتھ. اور چونکہ ابو سفیان کے بھی جاسوس موجود تھے، جب ان کو پتا چلا کہ ہم تو مدینہ میں حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے ہم سے لڑنے آ رہے ہیں، تو وہ ڈر کے پھر واپس چلے گئے مدینہ اور انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رعب تھا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، دشمنوں کو دور سے ہی ان کے دل کانپ جاتے تھے. تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ ابو سفیان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ چلا گیا. مگر مومنوں کو ظاہری بات ہے ان کا اللہ کی طرف سے خوشی اور رضوان، اللہ کی رضوان نصیب ہو گئی. فانقلبوا، تو وہ پلٹے، نعمتن، ساتھ نعمت کے. اور یہ نعمت کیا تھی کہ ان کے دل سے جو کل غم تھا، غم کے بادل چھائے ہوئے تھے کہ ہم ندامت تھی کہ ہم نے کیا کیا، جنگ ہار کے آ گئے، ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے، اس کے بجائے اب یہ خوشی سے لوٹے. ٹھیک ہے، ایک انسان کامیاب ہو کے لوٹتا ہے اور دشمن پر رعب جما کے لوٹتا ہے تو اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ بالکل اللہ کے نعمت سے خوش و خرم ہو کے لوٹے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور فضل ایکسٹرا یہ ہوا کہ وہاں پر ایک تجارتی قافلہ تھا تو اس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی مال خریدا، لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور اس تجارت کی مال سے ان لوگوں کو نفع بھی ہوا. یعنی کہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے تو وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے. لم یمسسہم، اور ان کو چھوا بھی نہیں، کوئی نقصان تکلیف ہوئی نہیں، کیونکہ دشمن کو اللہ نے ڈرا دیا اور دشمن بھاگ گئے. واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل عظیم، تو اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، عظیم عظمت والا ہے. دیکھیں ہمیں صرف اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے کتنا فائدہ ہے. انسان اپنی کوشش کرے، اپنی نیت خالص کرے، کوئی بھی مشکل سے مشکل وقت ہے، کام ہے، مشکل وقت ہے، کچھ بھی ہے، تو ہمیں اس پر اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم گھبرا جاتے ہیں اور ہم غلط کام بھی کر جاتے ہیں اپنی مشکل سے بچنے کے لیے. کوئی غلط راستہ، آسان راستہ، اس وقت شیطان ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ راستہ آسان ہے، اس کو قبول کر لو، اور ہم قبول کر لیتے تو ہم نقصان میں پڑتے ہیں. اگر ہم اپنی مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی بھی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بڑے فضل اور کرم سے ساتھ، خوشی کے ساتھ لوٹے. اور اس طرح جو غم ان کو ملا تھا جنگ احد میں اور جو بدنامی ہوئی تھی، ظاہر منافقین جو باتیں بنا رہے تھے کہ تم تو ہار کر آئے اور یہ وہ، تو وہ اب ان کو بھی، منافقین کے بھی منہ بند ہو گئے، کیونکہ کون اتنی ہمت کرے گا کہ ایک دن اتنے شدید مار کھا کے آئے اور دوسرے دن دوبارہ زخمی حالت میں ہی دشمن کے پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ بہادری ان کی انہوں نے بھی دیکھ لی اور ان کے منہ بھی بند ہو گئے، اور مسلمانوں کے اپنے دل سے بھی غم دور ہو گیا کہ ہم نے کچھ غلط کیا تھا، کیونکہ اب غلط کو صحیح سے مٹا دیا گیا. اور یہی حال ہوتا ہے جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمارے اندر ندامت آئے تو فوراً ہمیں اس گناہ کی پہلی بات تو یہ کہ اس کی ہی اصلاح کرنی چاہیے اور مزید نیکی کے کام کرنے چاہیے تاکہ ہمارے دل سے گناہ کی بری فیلنگ نکل جائے اور ہم خوش ہو جائیں. کیونکہ یہ جو گلٹ فیلنگ کو ہم دل میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ایمان کو خراب کرتی ہے. ایک مومن وہ ہوتا ہے جو منفی خیالات کو، ہر طرح کے منفی خیالات کو دل سے نکال دیتا ہے اور اللہ پر اپنا بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راضی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ہمارا یہ سبق پورا ہوا. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مومنوں میں شامل کر لے جن کی روحیں برزخ کے وقت بھی، برزخ کی زندگی میں بھی جنت کی سیر کرتی رہیں گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ خاتمہ نصیب کرے کہ ہمیں فرشتے آ کے خوشخبری دیں انشاءاللہ جب مرتے وقت، تو ہمارے دل میں بھی کوئی خوف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، ہم خوشی خوشی اللہ کی طرف جائیں انشاءاللہ اور اللہ کی رضا پائیں. آمین.